1000 روپے وہ جو دینار انعام تھا وہ تو لیجئے. کہنے لگا کہ میں جنت اتنی کم قیمت کی عوض نہیں بیچنا چاہتا. عزیزان من، یہ کل کے بدبو تھے وہاں کے. نمود کی خواہش تو ان کے خون کے ذروں میں حلول کر چکی ہوئی تھی. اس انداز سے کر چکی ہوئی تھی کہ بدر کے میدان میں جب ابو جہل کی چھاتی پہ ایک مجاہد سوار ہوا اور وہ اس کا گلا کاٹنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے گلے کو ذرا نیچے سے کاٹنا، گردن ذرا لمبی رہے. اس نے کہا اس میں تو بڑی تکلیف ہوگی، ہڈیاں ہیں. کہنے لگے جتنا جی چاہے تکلیف اس میں ہو، لیکن یہی کرنا تم نے اور نیچے سے کاٹنا. کہنے لگی وہ کہے کے لیے. ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جنگ کے بعد یہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے سروں کو نیزوں پہ ٹانگ کے ان کا جلوس نکالتے تھے. کہنے لگا کہ جب وہ جلوس نکلے گا تو ابو جہل کا سر باقیوں کے سر سے اتنا اونچا ہوگا. اندازہ لگائیے. یہ تھی یہ قوم. انہی میں کہ یہ سپاہی تھے جو نام نہیں بتا رہے تھے کہ اس سے نمود کی خواہش آ جائے گی، جو معاوضہ نہیں لے رہے تھے کہ اس سے جنت بک جاتی ہے. کس چیز کا نتیجہ تھا؟ وہی سربراہ مملکت اور ارباب اقتدار، ان کے ہی کردار کا یہ نتیجہ تھا جو ان کے اوپر آیا. یہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اپنی ذات کے لیے لینے کا تو وہاں سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. اپنی ذات کے لیے بہرحال لینا تو تھا ہی، کیونکہ وہ تو سارا وقت مملکت کے لیے دے دیا گیا تھا. کھاتے کہاں سے؟ خود تجویز کیا اپنے لیے. خلیفۃ المسلمین نے اپنے لیے اپنا وظیفہ خود تجویز کیا، اور وہ یہ تھا کہ کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک گرمی کا ایک سردی کا. حج اور عمرہ کے لیے ایک احرام. اس کے بعد آپ نے خود یہ اپنے لیے لکھا تھا کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جو حال ان کا سو حال میرا. 22 لاکھ مربع میل کی مملکت کا واحد سربراہ، اور وہ اپنے لیے اپنی تمام خدمت کا صلہ یا معاوضہ یہ تجویز کرتا ہے اور یہ لیتا ہے. ایک جوڑا ہی تو تھا. اسی لیے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی اجتماع کے لیے باہر لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے تو باہر وقت پہ آ نہیں سکتا تھا. آنے پر جو وہ پوچھا کہ دیر کیوں ہوگی تو کہا کہ معاف رکھیے گا، یہ کرتا دھو کے میں نے سوکھنے کے لیے ڈال رکھا تھا، یہ سوکھ نہیں رہا تھا، میں ننگا تھا، آتا میں کس طرح سے. یہ کیفیت تھی دیانت کی. اب یہ جو ہے کھانا ایک وقت کا کہ ہاں گیہوں کی روٹی عیش کہلاتی تھی. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ گیہوں کے لیے لفظی عیش ہے وہاں. یہ عیش تھا. گیہوں جاؤ کی روٹی کھایا کرتے تھے بیچارے. وہ بھی مشکل ملتی تھی، کھجوروں کی گٹھلیاں پیس کے گزارا کر دیا کرتے تھے. ان کی تو حالت یہ تھی. ایک دفعہ کوفے کا گورنر آپ سے ملنے کے لیے آیا تو آپ اس کو ساتھ ہی گھر لے آئے، آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک، ٹھیک ہے. آج کی اصطلاح میں کہوں گا کہ وہیں باہر کمرے میں دسترخوان بچھ گیا، اندر سے تباہ آ گئے کھانے کے. کھانا آ گیا امیر المومنین کا، جو کی روٹی، زیتون کا تیل اور موٹا سا پسا ہوا نمک.